اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام مذہب کس قدر متاثر کن مذہب ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہم سب کو بلکہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمیں ہر وقت نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں ہر دن روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں ہر ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن شریعت نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا، کیونکہ اگر عبادت پہ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف روزے میں اور نماز میں عبادت صرف منحصر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو وہ عبادت تصور کیا جاتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا اپنے فائدے کے لیے کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہم پانی اپنے فائدے کے لیے پیتے ہیں، لیکن اگر ہم اسلام اور شریعت کے مطابق کھانا کھائیں اور پانی پئیں، اگر ہم آرام اسلام اور شریعت کے مطابق کریں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، یہ عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ اگر ہم راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھائیں تو اس میں چونکہ ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن یہ بھی عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کی روح سے اگر ہم کسی سے محبت کریں، اگر ہم کسی سے بغض رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کریں کسی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو کوئی چیز دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہم کسی سے کوئی چیز منع کریں، رضا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو تو یہ بھی عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، ضروریات زندگی میں سے تجارت ہے، لیکن تجارت بھی اگر ہم شریعت کے مطابق کریں تو وہ تجارت بھی عبادت تصور کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دعا ہم اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں، ہم اپنے والدین کے لیے مانگتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اب اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے، لیکن یہ بھی عبادت تصور کی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت صرف اور صرف نماز میں روزے میں بند نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہم اگر کہیں کہ یا اللہ ہماری نماز، ہمارا رہنا، ہماری زندگی، ہمارا مرنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اگر اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ہم ہر وقت اسلام اس قدر پیارا مذہب ہے کہ کوئی آدمی اگر مر جائے تو بظاہر وہ بیکار ہے، وہ فضول ہے، ابھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو سمندر میں پھینک دینا چاہیے، اس کو جلا دینا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، اگر کوئی مسلمان ہوگا تو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اس کی اچھی طرح تکفین و تدفین کی جائے گی، اس کو غسل دیا جائے گا، پھر اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر اس کو اچھے طریقے سے قبر میں رکھا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں کوئی جلا دیا جائے یا سمندر میں پھینک دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، دوبارہ بنانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، ہمیں بنا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم اچھے طریقے سے مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس قدر متاثر کن ہے۔ ہمارے لوگوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ کوئی نماز پڑھے گا، کوئی روزہ رکھے گا، بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اسلام نے صرف اس کو عبادت نہیں کہا، عبادت یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہم دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں، اس میں پڑوسیوں کے حقوق ہے، اب پڑوسیوں کے حقوق کا ہم خیال رکھیں گے تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں. اب عبادت میں مشغول کیا رکھنا ہے کہ ہم اپنے جو روٹین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، لیکن جو بھی کام کریں اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں.